جنرل صاحب، آج خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایز اے پرائم منسٹر نہیں، لیکن ہم اپوزیشن لیڈر جب ہوتے تھے یا وہ اپوزیشن کے ایک جماعت کے لیڈر ہوا کرتے تھے تب ہم یہ ایسے الفاظ سنا ضرور کرتے تھے وزیر اعظم کے منہ سے، لیکن انہوں نے ان کا اسپیسیفک ایک سینٹنس کہ آج میری جو زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ اب ان زنجیروں کو کس چیز سے تشبیہ دی جائے؟ کون سی زنجیریں تھیں جو ان کو کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ دوسروں کو اتنا دیوار سے نہیں لگا دینا کہ پھر آپ کو ریاکشن ہی ریاکشن ملے اور آپ کوئی ایکشن نہ لے سکے؟ کیا ایسی زنجیریں یا کیا ایسے ہاتھ یا کیا ایسی امپائر کی انگلیاں کمپلیٹلی نیوٹرل ہو گئی؟ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ایوری باڈی لوکنگ فار اے پاؤنڈ آف فلیش کہ جی مجھے اس میں کتنا ملنا ہے۔ اور یہ جو ایم کیو ایم کا آپ نے کہا کہ کہتے بھی ہیں ہم حلیف ہیں لیکن کہتے ہیں آپشنز اوپن ہے، یہی چودھریوں کا حال ہوگا، یہی آپ اور دیکھیں گے جو علیم خان اینڈ پارٹی ہے، تو ایوری باڈی از رننگ اباؤٹ۔ یہ تھوڑی سی افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ کوئی اصول کی سیاست ہو، بجائے اس کے کہ یہ بات کریں کہ چونکہ یہ کام انہوں نے غلط کیا ہے لہٰذا ہم ان کو چھوڑتے ہیں، اور وہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں انہوں نے چونکہ پہلے اچھے کام کیے تھے ان کو ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے اچھے کاموں کا ذکر بھی ہونا چاہیے، تو ایسا ہو نہیں رہا جس کا بہت افسوس ہے۔ باقی یہ کہ عمران خان صاحب اب کیوں چل پڑے ہیں، تو چلے میرا خیال ہے کہ دیکھیں سیاست میں تو ساری دنیا چل رہی ہے، کسی نے کسی کے چلنے پر اعتراض نہیں کیا، عمران خان کے چلنے پر اعتراض کیا دونوں بھائیوں نے، وہ شاید اس لیے کہ پہلے جو ان کی اکڑ تھی یا جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے اس میں یہ لگتا نہیں تھا کہ وہ چل کے کسی کے پاس جائیں گے، تو سب چل کے جا رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کسی ایک کا نام لیں جو کہ نہیں ہلا اپنے گھر سے، تو وہ یہ سیاست کا طریقہ ہے۔ اگر عمران خان سیاست سیکھ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، جتنی جلدی سیکھ لے یا دیر سے سیکھ لے اتنا وہ ہے۔ باقی یہ جو زنجیریں توڑنے والی بات ہے ان کے ذہن میں یہ ہے، یہ بات کیونکہ ہے ان کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا، مجھے اندازہ نہیں لیکن ہے کہ وہ کون سی آپ کا زنجیروں کی بات کر ایکسپرٹ رہے ہیں۔ اوپینین کیا ہے جنرل صاحب؟ یہ زنجیریں کس جی طرف اشارہ؟ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا چاہوں گا۔ جی میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی کسی سیاسی پروسیس کا ساتھ دیا انہوں نے غلط کیا، صحیح اور جب بھی وہ اس سیاسی پروسیس کا ساتھ دینے سے گریز کریں گے وہ صحیح کریں گے، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سب یہ محسوس کر رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب بھی یہ محسوس کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہو رہی، تو میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، رائٹ۔ خوش آئند بات ہے۔ اس میں یہ سارا کریڈٹ ان سیاستدانوں کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا رویہ اب ایسا رکھا کہ وہ دیکھیں آپ ان کو بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں۔ جل صاحب، آپ کی نظر میں اب خان صاحب کے لیے حل کیا ہے اس مسئلے سے نکلنے کا؟ اس گتھی کو کیسے سلجھائیں؟ میرے اپنے خیال میں خان صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ خود ان کی اپنی ذات ہے، ان کی اپنی ضد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پھر پہلے بھی کہا کہ میں زیادہ نہیں سمجھتا سیاست کو، لیکن جب وہ ایم کیو ایم کے پاس چل کر گئے اور آپ نے ایک چینج دیکھی ہے، اور آپ نے ایک اور ذکر بھی سنا کہ وہ سب سے پاورفل آدمی کو ہٹانے کو تیار ہے، تو بس ایک ہی ہرڈل اور رہ گیا ہے اور وہ ہے بزدار صاحب۔ اچھا، میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اگر یہ تیسرا ہرڈل بھی انہوں نے عبور کر لیا تو یہ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ جہاں تک یہ ہے کہ عوام پاگل نہیں ہے جیسے کہ ملک صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے یہ تو شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ میں سڑک پہ گھسیٹوں گا اور پیٹ پھاڑوں گا، تو عوام ہے بیچارے، ان تینوں میں سے اور ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ کوئی پیٹ پھاڑتا تھا اس نے نہیں پھاڑا، وہ بھی عوام نے، کوئی مسٹر 5% 10% مشہور تھا وہ بھی عوامی انسان ہے، اور یہ بھی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے اندر یہ فلیکسیبلٹی آ گئی جس کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تین چیزیں، دو کا ذکر ہو چکا، تیسری کا میں نے ذکر کر دیا، کہ یہ فلیکسیبلٹی کے لوگوں کے پاس آئیں جائیں بات چیت کریں، کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو گورنمنٹ دے سکتی ہے ایم کیو ایم کو یا کیو کو یا کسی اور ایسے گروہ کو، وہ آؤٹ آف گورنمنٹ لوگ ابھی نہیں دے سکتے، بات رائٹ۔ ٹھیک ہے بعد میں ہو سکتا ہے جو وعدے وعید ہوں، تو ایک سٹنگ گورنمنٹ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ، تو یہ لوگ تو ہمیشہ سے ایسا، ایم کیو ایم کا تو پورا ایک ہسٹری ہے کہ رائٹ۔ جب دیکھا کہ تھوڑا سا کچھ موقع نکالا جا سکتا ہے، ایک وزارت اور نکال لی، کچھ چیزیں اور نکال لی، وہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ کہ ہم تینوں چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس بات کا رونا چاہیے تھا کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے پاکستان میں جس کے ہم سارے شکار ہیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف عمران خان کو برا کہیں یا صرف اس کو برا کہیں۔ میری بہن، ہم بہت ایسے حالات میں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے،
آپ دعا کیجئے کہ ایسے لوگ آئیں یا ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو ملک کے بارے میں سوچیں, جو آگے کے بارے میں سوچیں, تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ویسے جینو صاحب یہ والی بات آپ کی بالکل درست ہے, یہ والی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم 1947 سے اپنے اخبارات کے اندر, ویسے بھی خبروں کے اندر اور ویسے بھی ہر سیاستدان سے سن رہے ہیں, ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ نازک موڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا.